محاورہ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. جس جماعت اسلامی نے ہمیشہ کھایا ہی اسٹیبلشمنٹ کا چھوڑا ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی سب سے بڑی مخالف جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. حیرت ہے کہ جو تحریک لبیک جس کا خمیر ہی اٹھا اسٹیبلشمنٹ سے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور تڑیاں لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. بہت سخت حیرت ہے ان سارے معاملات کی. اور دوسری طرف سے ایک آواز آ رہی ہے، جس آواز کو سننے والے سن رہے ہیں. وہ آواز ہے کہ سانو مجبور نہ کرو. مولانا فضل الرحمان کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور پکے پیری جھوٹا قرار دیا گیا ہے. جناب فیض کا ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی اس ولاگ میں ڈسکس کرنا ہے. میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز صفی، اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. جس دوست نے سوری طبیعت خراب رہتی ہے نا یار، جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں، جسے میں کہتا ہوں ٹلی مار لو، ٹلی رن کر کے. جماعت اسلامی سے آج بھی رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا. لطیف کھوسہ جو نئے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ لیاقت بلوچ سے انہوں نے بات کی ہے، اور آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دینے کی بات ہوئی ہے. تحریک لبیک کے جو ایم این اے کے امیدوار تھے 47 سے، وہ شعیب شاہین کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ مولانا سعد رضوی نے تو تڑیاں بھی لگائیں، آپ نے وہ بھی سنی ہوں گی ساری کی ساری. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں بس کر جاؤ، ہٹ جاؤ. میں نے پوچھا ان سے جنہوں نے پہلے کہا تھا، جب میر جعفر اور میر صادق کہا جا رہا تھا، جب تقریروں میں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کی بڑکیں لگائی جا رہی تھی، جنہوں نے تب بتایا تھا کہ اب خیر نہیں ہے، ان سے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی بس ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک لمبا جادو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جو کہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا. اتنی جلدی یہ جادو ٹوٹنے والا نہیں ہے. میں نے پھر پوچھا کہ کیا بھائی یہ جو سلسلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بظاہر شکست کا، یہ کیا جو بشرا بی بی کا جادو ٹونا ہے اس کی وجہ سے ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے عدت کی فیصلہ جو آیا عدت کے حوالے سے، اس کی بد دعائیں لگی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تیل دیکھا جا رہا ہے اور تیل کی دھار دیکھی جا رہی ہے، اور یہ زیادہ عرصہ دیکھا نہیں جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو جھوٹا قرار دیا ہے قمر جاوید باجوہ نے، اور پکے پیری دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایک بھی اپنے علاوہ ان ساری باتوں کو گواہ لے آؤ. آپ کہہ رہے ہیں 50 لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، سبھی پارٹیاں موجود تھیں جب کہا گیا کہ لے آؤ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف. تو اپنی بات کا ایک بھی دوسرا گواہ لے آئے، تیسرے چوتھے کو چھوڑے، تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے ہیں. اور اگر آپ گواہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کا جھوٹ جو ہے وہ ساری دنیا جان رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہی جناب فیض حمید کا بیان بھی سامنے آیا ہے. ان کے قریبی سورسز کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن قریبی سورسز نہیں، وہ خود ہی بات کرتے ہوتے ہیں. جناب قمر جاوید باجوہ نے بھی جاوید چوری سے خود ہی باتیں کی ہیں، اور جناب فیض حمید نے بھی یہ صاف صاف کہا ہے کہ میرا نام کیوں لئی جانا ہے، کس حساب سے میرا نام لئی جانا ہے. میں تو ادوں ڈی جی آئی ایس آئی ہے ہی نہیں سی، میں تو پشاور دا کور کمانڈر سی. میں تینوں کیڑے ویلے جا کے ملنا سی، تینوں کہنا سی سسٹم دے اندر رہ کے کھڑکا دو عمران خان. یہ باتیں یہیں رکنے والی نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا؟ جب تک چمر نہیں نکل جائے گا اس
حالیہ الیکشن کا پوری طرح سے یہ اسمبلی تو متنازع ہو گئی ہے اور ڈی ویلیو ہو گیا ہے یہ الیکشن جو ہوا ہے گزشتہ دنوں 8 فروری کا الیکشن، اور اس الیکشن کو اب ماننے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی لڑائی، مطلب ان کے بچون گڑوں کی ہی ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ احد موسیٰ نے فرعون دی داڑھی پھاڑ لی سی ہے، یہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اور دیکھنا اس معاملے میں صرف یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو سیدھی بات یہی ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، جس نے جیل میں بیٹھ کر سب کا بیٹھا بٹھایا ہے، وہی کوئی نئی پلاننگ کرے گا اور بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ فیصلہ کرنے ہوگا کتوں فیصلہ ہوگا تو وہیں سے ہوگا جہاں سے 70-75 سال سے فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، فیصلے ٹھونسے جاتے ہیں، اور ان پر عمل درآمد کروانا بھی انہیں ڈنڈے کے بل پر آتا ہے۔ بلاول بھٹو اپنے باپ کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے۔ بلاول بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے مسلم لیگ نون کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ سرکاری بینچوں پر بیٹھیں، لیکن باپ کے اصرار اور باپ کے بار بار تنگ کرنے پر بلاول بھٹو نے وہ پریس کانفرنس کی۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے پیچھے بھی راز صرف اتنا ہے کہ اگر بلاول کو پی ٹی آئی کی طرف سے گرین سگنل مل جاتا اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے یا اسمبلی میں حکومت بنانے کا کچھ سوچ لیتی تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو کی نہیں مانیں گی۔ پی ٹی آئی نے بڑا روڈ رویہ رکھا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے حوالے سے، ان کے خلاف، جس کی وجہ سے بلاول کو وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی اور مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا پڑا۔ لیکن مسلم لیگ نون اس وقت مٹی و مٹی ہے، مطلب اس کی رہی صحیح ساکھ بھی برباد ہو گئی ہے۔ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ انتہائی ناپائیدار حکومت ہوگی، ناکام ترین حکومت ہوگی، اور اسے یہ ساری جماعتیں چلنے نہیں دے گی۔ لیکن ان سارے معاملات سے پہلے ایک کھڑاک ہونے والے ہیں۔ بلاول بھٹو بھی ایک کھڑاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنے ابے کو اس بات پر قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مانگا گیا ہے نا قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، وہ ہم بن جاتے ہیں۔ میں گواہی دے دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی اس بات کی کہ ہاں، قمر جاوید باجوہ نے سانو اکسایا، جناب فیض حمید نے اکسایا۔ عمران خان پریشان ہے، بہت زیادہ شاکڈ ہے کہ ہیں جناب فیض بھی نال سی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جناب فیض پر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے اور ہمارے اعتماد کو وہ کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا، ہم اسے چیف آف آرمی سٹاف بنا رہے ہیں۔ پر اتھے پورا آوے دا آوا ہی بگڑیا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ بشرا بی بی کے جادو ٹونے نے سب کچھ برباد کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش ہو گئی ان سارے پورے کے پورے کھیل میں، تو یہ شکست فاش میں بھی ایک آدھ دن چلے، اس کے بعد جو 9 مئی والوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ہونے جا رہا ہے۔ 9 مئی والے اب کھلا کر کھیل رہے ہیں۔ ان پر جو پریشر تھا، جو خوف تھا، جو گرفتاریوں کا معاملہ تھا، وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ جو پی ٹی آئی نے نامزد کیے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، عمر ایوب خان، وہ پھر رہے ہیں، ہائی کورٹس میں پھر رہے ہیں، آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ جو امین گنڈا پور تہ خانوں کے نیچے 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 تھا، وہ اب کھل کے بیٹھا ہوا ہے اور جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ اپنی حکومت سازی کے حوالے سے وہ کھل کے میدان میں ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی چھپی بیٹھی تھی اب بڑی بڑی پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور ایک نئے جذبے اور نئے جنون کے ساتھ ہمیں گلی گلی، شہر شہر، اسپیشلی اسلام آباد اور لاہور میں نظر آ رہی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈنکا کتنی دیر بجتا ہے۔ اگر بلاول بھٹو کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس کر گیا جس میں فضل الرحمان کی بات
کو سچا ثابت کرنے کا جو منصوبہ اس کے پاس ہے، یہ منصوبہ صرف اسی لیے اس کے پاس ہے کہ ہن لویا پخیا ہے، سٹ ماریں گے پھر رزلٹ آئے گا۔ اور جو جمود ہے اس ملک پر، اسٹیبلشمنٹ کا جو قبضہ ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا تب سے، اسپیشلی 1958 سے لے کر آج تک تو ہے ہی ہے نا، اس کو ہم جس کے لیے اس کی ماں بھی لڑتی رہی، اس کا نانا بھی لڑتا رہا، اس کو ہم ایک زور کا جھٹکا دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس جھٹکے کے نتیجے میں کچھ ایسا سامنے آ جائے جو انہونی ہو اس ملک کے لیے۔ لیکن پاجی اس دیس دے جٹ برے جڑے لیندے پھائیاں پا، میں تو یہ جانتا ہوں۔ اور جناب فیض اور قمر جاوید باجوہ نے تو جو دھول چٹانی ہے مولانا فضل الرحمان کو، وہ الگ ایک طرف بات رکھ رہے ہیں۔ جو اصل اسٹیبلشمنٹ نے اب کرنا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ وہ کہندے ہیں کہ سانو مجبور نہ کرو۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی اس بات کا اشارہ دیا تھا، جب عمران خان، سچی بات ہے، جب عمران خان کہہ رہے تھے نا میر جعفر، میر صادق نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور مسٹر ایکس میں مسٹر وائی اور ڈرٹی ہیری، تو ہم تب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت برا ہون والا آئے۔ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا تو پتہ نہیں کچھ بنتا ہے یا نہیں، کوئی حلف اٹھاتا ہے اسمبلی میں جا کر یا نہیں، کیونکہ جمہوریت ہمارے ملک میں جس طرح کی ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ یہ میری بات لکھ لیجئے، اتنی جلدی شکست تسلیم کرنے والا رواج نہیں ہے وہاں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اللہ حافظ۔